اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع 12ویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ سیکنڈ ایئر کلاس، حصہ غزل۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، جس کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم اس غزل کے مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، مشقی سوالات۔ جی، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ سوال ہے جو کتاب میں دیا گیا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کی شامل نصاب غزل کا مطلع اور مقطع لکھ کر ان کی تشریح کریں۔ عزیز ساتھیوں، غزل کے تمام اشعار کی تشریح میری ایک گزشتہ ویڈیو میں موجود ہے، تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تمام اشعار مکمل حوالہ جات کے ساتھ دیے گئے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال یہاں اس مشقی سوالات والی ویڈیو میں بھی میں نے اس سوال کو شامل کر دیا ہے، تشریح کو شامل کر دیا ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی کی غزل کا مطلع ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ مطلع آپ جانتے ہی ہیں کہ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہوتا ہے اور ردیف بھی ہوتا ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی کی غزل کا مطلع، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، اپنی غزل کی اس مطلع میں وہ ایک صوفیانہ نقطہ نظر کو بیان کر رہے ہیں۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ موت کے ساتھ ہی ہر چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن شاعر یہاں پر موت کو فنا کی علامت قرار نہیں دیتے کہ موت کے ساتھ ہر چیز کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، موت فنا کی علامت نہیں ہے۔ وہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ موت سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی شاعر کے نزدیک ان لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک دریا کی مانند قرار دیتے ہیں جس کا رخ سمندر کی طرف ہوتا ہے۔ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، کہ وہ دریا ہیں جس کا رخ سمندر کی طرف ہوتا ہے اور جو سمندر میں مل کر ایک نئی زندگی حاصل کر لیتا ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ دریا محدود ہوتا ہے، سمندر وسیع ہوتا ہے، تو سمندر جیسی لامحدود زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ بظاہر دریا کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا وجود ایک بڑے اور وسیع سمندر کا حصہ بن کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے فنا ہو جانے کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ یہ دراصل عام انسان کی بات کر رہے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں اگر مروں گا تو مرنے سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یعنی اس دنیا کی زندگی ایک محدود سے دریا کی مانند ہے اور چند دنوں کی ہے، جبکہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک وسیع و عریض سمندر کی مانند ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے شاعر کا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یعنی شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ غزل کا مطلع تھا احمد ندیم قاسمی کی غزل کا۔ اب آتے ہیں غزل کے مقطع کی جانب۔ تو احمد ندیم قاسمی کی غزل کا مقطع، اور مقطع آپ جانتے ہیں کہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر عمومی طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ غزل کا مقطع ہے ان کی غزل کا جو نصاب میں شامل ہے۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ تو غزل کے اس مقطع میں شاعر نے مخلوق کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دینے کی بات کی ہے۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، اپنے آپ کو جلا کر میں دوسروں کے لیے وقف کر دوں گا، اپنے آپ کو وقف کر دینے کی بات کی ہے۔ شاعرانہ تعلی بھی اس میں موجود ہے۔ تعلی یعنی جس میں شاعر کسی حد تک اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے، تو
تو شاعرانہ تعلی بھی اس شعر میں موجود ہے اور کچھ ناصحانہ انداز بھی پایا جاتا ہے، نصیحت کرنے والا انداز۔ شمع یا موم بتی کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھلا کر دوسروں کے فائدے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ شمع یا موم بتی، شمع بھی ہو تو اس کا تیل جل جل کر ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جو بتی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور موم بتی کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھلا دیتی ہے، دوسروں کے فائدے کا سامان مہیا کرتی ہے، روشنی پہنچاتی ہے، یعنی اجالا کرتی ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں احمد ندیم قاسمی کہ میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے میں ایک شمع کی مانند روشنی پھیلاتا رہوں گا۔ یہاں پر روشنی سے مراد شاعر کے افکار اور خیالات ہیں، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، احساسات ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے پہلے جنرل سیکریٹری ہونے کے ناطے وہ ادب کو نچلے طبقے کی آواز بنانا اپنا اولین مقصد سمجھتے تھے احمد ندیم قاسمی، اور نچلے غریب طبقے میں آزادی کی ایک نئی لہر پیدا کرنا، معاشرے سے ناانصافی، غربت اور افلاس کا خاتمہ کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے افکار و خیالات کو پھیلاتا رہوں گا، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ میری قربانی کا یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ دوسرے اپنی راہ کا تعین آسانی سے کر سکیں گے، یعنی میری زندگی سے دوسروں کو سبق ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے۔ تو شاعر کہتے ہیں یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا غزل کا مقطع جس کی تشریح کی گئی ہے یہاں پہ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال نمبر 2 کی جانب۔ اس غزل کے قوافی لکھیں۔ قوافی یعنی قافیے، قافیہ کا جمع قوافی۔ تو اس غزل میں جو قافیے استعمال کیے گئے ہیں احمد ندیم قاسمی کی غزل میں، قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو جو غزل کے ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہر شعر کے آخر میں۔ تو دیکھیں ہم آواز الفاظ مر، اتر، کدھر، بکھر، جدھر، گزر، سنور اور کر۔ ٹھیک ہے جی، یہ غزل کے قوافی ہیں، قافیے ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 3۔ دو الفاظ جو تحریر میں یکساں ہوں لیکن اعراب میں فرق ہو تجنیس محرف کہلاتے ہیں۔ درج ذیل شعر کو غور سے پڑھیے۔ دیکھیے، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ تو یہاں پر گھر اور گھر یہ دو ہم یعنی املا کے حوالے سے ایک جیسے الفاظ ہیں، ان کو کہتے ہیں تجنیس محرف۔ تجنیس محرف تو گھر تجنیس محرف ہے جو دو بار الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دو مزید ایسے اشعار جن میں تجنیس محرف موجود ہے، دیکھیے ذرا۔ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ تو گلے جو ہے یہ تجنیس محرف ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا۔ تو رہا تجنیس محرف ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اعراب میں صرف فرق ہے، باقی کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ گھر، گھر، گلے، گلے، رہا، رہا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ الفاظ یہ تجنیس محرف کے طور پر آئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 4۔ اس غزل کے آخری شعر میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے، اس کے ارکان تشبیہ بیان کریں۔ تو شعر دیکھیے، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ یہ مقطع ہے غزل کا۔ اب اس میں جو تشبیہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس شعر میں زندگی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، تو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کے ارکان تشبیہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ تو مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور تشبیہ دی جا رہی ہے زندگی کو، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے مشبہ بے یعنی شمع۔ اور وجہ کیا بنی تشبیہ دینے کی؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ زندگی اور شمع کی ناپائیداری، یعنی دونوں چیزوں میں مماثلت ہے، دونوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں، گھل رہی ہیں، یعنی مستقل نہ رہنا، ختم ہونا۔
حرف تشبیہ کیا ہے؟ مانند، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، تو مانند، جیسا، سا، کی طرح، یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے تشبیہ دینے کا؟ شاعر نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ جس طرح شمع خود جل کر دوسروں کو روشنی فراہم کرتی ہے، خود جل کر، بالکل اسی طرح شاعر خود شمع کی طرح تکلیفیں اٹھا کر جل کر دوسروں کی مدد کرنے کا خواہش مند ہے۔ تو یہ اس کے ارکان ہیں، 5 ارکان تشبیہ کے جو شعر کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 5، غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس میں اجزاء ہیں 4-5 اجزاء سوالوں کی صورت میں۔ پہلا جز دیکھیے، الف جز، شاعر نے اپنے لیے کون سا استعارہ استعمال کیا ہے؟ تو اس کا جواب ذرا دیکھیے کہ شاعر احمد ندیم قاسمی نے اپنی غزل کے مطلع میں خود اپنی ذات کے لیے دریا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ میں تو دریا ہوں۔ احمد ندیم قاسمی نے یہ نہیں کہا میں تو دریا کی مانند ہوں، میں تو دریا کے جیسا ہوں، میں تو دریا سا ہوں، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، تو دریا کو استعارے کے طور پر اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے، دریا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جز دیکھیے، صحرا میں بکھرنے سے کیا مراد ہے؟ عزیز ساتھیوں، جو سوال غزل میں یا نظم میں اشعار سے متعلق پوچھے جائیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اشعار تمام کے تمام آپ کو یاد ہوں، زبانی یاد ہوں، اور جو سوال جس شعر سے متعلق پوچھا جائے سب سے پہلے وہ شعر بیان کیجئے، لکھیے، اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ الفاظ کی تبدیلی بھی شعر کو غلط کرنے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اشعار صحیح طریقے سے یاد کریں، اور جواب دینے میں یعنی سوال کے جواب میں سب سے پہلے اس مطلوبہ مقررہ شعر کو بیان کریں اور پھر اس کے بعد جواب لکھیں۔ تو شامل نصاب غزل کے دوسرے شعر میں احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں صحرا میں بکھرنے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ تو اس شعر میں صحرا میں بکھرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر شاعر اپنے محبوب کی چوکھٹ اور محبوب کے در کو چھوڑ دے گا تو برباد ہو جائے گا، ریت کے ذروں کی مانند ادھر ادھر بکھر جائے گا، جس طرح ریت کے ذرے ہوا چلنے سے صحرا میں بکھر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح شاعر خود بھی کہیں کا نہیں رہے گا، بکھر جائے گا ادھر ادھر۔ تو یہ اس کا اصل مطلب ہے اس سوال کا۔ تو شعر لکھ کر جواب دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جیم جز کی جانب۔ تیسرے شعر میں شخص کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ شخص، تیسرے شعر میں، یعنی تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ تو شامل نصاب غزل کے تیسرے شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی یہ کہتے ہیں تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ تو اس شعر میں شخص کا لفظ محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اس کو اس کا محبوب ہی نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ایک شخص دکھائی دیتا ہے، اور وہ شخص محبوب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، دال جز، شاعر کی موت میں کون سی چیز حائل ہے؟ تو جواب دیکھیے، شامل نصاب غزل کے اس 5ویں شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ تو شاعر کی موت میں جو چیز حائل ہوئی وہ محبوب سے کیا ہوا پیمان وفا ہے، وہ عہد ہے کہ ہم زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے۔ اس شعر کی روح سے شاعر کی موت میں محبوب سے کیا ہوا وعدہ یعنی پیمان وفا یعنی ساتھ نبھانے کا عہد رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں، زخم کھا کر سنورنے سے کیا مراد ہے؟ زخم کھا کر سنورنے سے کیا مراد ہے؟ تو شامل نصاب غزل کے 6 شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ تو اس شعر کے مطابق زخم کھا کر سنورنے سے مراد یہ ہے کہ عشق میں شاعر کا یا عاشق کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے زخم کھا کر عشق میں اور پختہ ہو جاتا ہے اور عشق گہرا ہو جاتا ہے، جبکہ روزمرہ زندگی میں
اگر ہم اس کو روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو انسان جب ٹھوکریں کھاتا ہے تو یہ ٹھوکریں اس کے لیے تجربہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کی مثال ہے کہ انسان ٹھوکروں سے سیکھتا ہے، آگے سنبھل جاتا ہے، تو یہ ٹھوکریں اس کے لیے تجربہ ہوتی ہیں۔ وہ زندگی کے دکھوں اور مصائب کو تجربے کے طور پر لے کر ان سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہتا۔ مصائب، ایک سمجھدار، ایک دانا انسان جو ہے مصیبت پڑنے پر گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ان سے سیکھتا ہے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو زخم کھا کر سنورنا بھی یہی ہے کہ روزمرہ زندگی میں انسان جب ٹھوکریں کھاتا ہے تو وہ اور زیادہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، سنبھلتا ہے، اور یہ ٹھوکریں اس کے لیے تجربہ ہوتی ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ سوال تھے مشقی سوالات پر مشتمل۔ اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ اس پوری غزل کے سوالات اور اشعار کو مزید سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اردو کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرتے رہیے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔